السلام علیکم و آداب۔ میرے بھائیوں، میری ایک سوچ تھی کہ 12 ربیع الاول سے پہلے میں آپ کے سامنے روبرو آؤں، مگر بات یہ ہوئی کہ میں نے سوچا دیکھتے ہیں اس سال کا 12 ربیع الاول کا جو جشن منایا جاتا ہے وہ کیسے منایا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے ڈھول باجے کے ساتھ بنایا، بہت سارے لوگوں نے گانا گا کے ناچ کے خرافات کر کے بنایا، ہم نے بھی بنایا۔ جمعہ کے دن اعلان ہوا تھا، مگر ہم نے نہ ڈھول بجائے، نہ خرافات کی، نہ ناچ کیا، نہ کوئی گانا کیا، بلکہ ہم نے اعلان کیا تھا جمعہ کے دن کہ انشاءاللہ جامعہ مسجد کے اندر 12 ربیع الاول کی شام کو مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک پروگرام طے کیا جائے گا۔ تمام لوگوں نے ساتھ دیا۔ میں وہاں سے آ کر یہاں پر ایک مشورہ کیا ہمارے محترم حافظ شریف صاحب سے اور ہمارے مدرس حافظ فرید صاحب سے، اور میں بھی بیٹھا۔ ہم نے مشورہ کیا کہ بہتر ہے کہ جامعہ مسجد کے اندر ہی پروگرام ہو جائے، اور وہ منعقد ہوا۔ رات کو کافی رونق تھی، چہل پہل تھی، تمام لوگوں نے ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا، بچوں نے تھوڑا بہت پروگرام کیا جو کہ خوش آنند رہا، کافی مزہ بھی آیا، خوشی بھی تھی، غمی بھی تھی۔ خوشی اس چیز کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر اس دنیا کے اندر آئے اور تاریکی جو پھیلی ہوئی تھی اس کو ختم کیا، اور غمی اس چیز کی تھی کہ اسی مہینے میں اور خاص کر کے جو متفقہ فیصلہ ہے 12 ربیع الاول کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چل بسے تھے۔ اب راوی یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ انسان کتنا بڑا ہونے والا ہے، اس لیے اس کی پیدائش کی تاریخ کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے، نہ دن کو یاد رکھتا ہے۔ مکے والوں کو کیا پتہ تھا کہ یہ وہ محمد ہے جو آگے جا کر 2 جہانوں کا سردار بنے گا، اور اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دنیا سے چل بسے، اس وقت تو تاریخ سب کو یاد ہے، اس لیے کہ وہ وقت کے اور جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی وہ شخصیت تھی۔ ایسے شخص کے بارے میں، ایسی شخصیت کے بارے میں کون بھولنا چاہتا ہے کہ کس دن ان کا انتقال ہوا؟ کوئی نہیں بھولنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس تاریخ کا متفقہ فیصلہ یہ ہے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اب یہ خود سوچیں کہ ہم اس تاریخ کو جشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ کسی گھر میں اگر انتقال کوئی ہوتا ہے، کیا اس گھر میں جشن منایا جاتا ہے؟ اگر بنایا جاتا ہے آپ کے گھروں میں یا ہمارے گھروں میں تو جشن خوب بناؤ، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا فانی سے چل بسے تھے، تو اسی تاریخ کو ہم جشن کیوں بنائیں گے؟ اس تاریخ کو، سیرت کو بیان کر کے ان کی تاریخ کو، ان کی سنت کو اپنا کر اپنے آپ کو نیکوں میں شامل کیوں نہ کریں؟ جلوس نکال کر کوئی نیک تو نہیں بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز سکون دیتی ہوگی کہ جس چیز کے لیے میں امت کو منع کر کے آیا تھا وہی وہ امت کر رہی ہے اور میرے نام پر کر رہی ہے، ڈھول باجے اور چلا کر۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، پورے دن گھومتے پھرتے ہیں، نماز ایک بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جلوس میں دیکھو تو 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر بات یہ ہے، اصل جلوس کا مقصد اس دن نہیں ہے، اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن کو ہم آگے کہاں تک لے کر جائیں گے، یا اس مشن پر ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو دیکھو، زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھو، جو ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم صرف نام کے، ان کے نام پر روٹیاں کھاتے ہیں، ان کا نام لے لے کر جو ہے تمام دنیا کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔